کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نام آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن پاک سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل سے خود کو سمجھانا کہ میں تھکا تو نہیں ہوں، میں رویا تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی ہے، میں خوش ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے خوش تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھا جائے کہ آپ کو دلی سکون کبھی میسر نہ ہوگا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ جس رب نے یوسف کے لیے بند دروازے کھول دیے تو وہی رب تمہارے لیے بھی راستے بنائے گا۔ جب یقین اور توکل صرف اللہ ہی پر ہو بجائے انسانوں کے، تو راستہ بھی اللہ ہی بناتا ہے، اور مایوس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے، اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سے پاس ہے ہمارے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو اس پر
وہ جو بھی دے گا سب سے بہترین عطا کرے گا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بنو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر جتنی کرتے جاؤ اتنی ہی کم لگتی ہے۔ کسی کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کسی کی دعائیں دیر میں قبول ہوتی ہیں، لیکن جلدی کے کاموں میں نے خوشیاں کم دیکھی ہیں اور دیر کے کاموں میں نے کن فیکون کی طاقت دیکھی ہے۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہارے معاملے کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزماتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو، وہ تمہاری جھولی بھرے نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ مصروف زندگی سے جب تم رب کے لیے وقت نکالو گے تمہارے تمام کام اپنے آپ سلجھنے لگ جائیں گے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ بس پھر گھبرانا مت مشکلوں پر۔ کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسی سے حال دل کہہ دینا، دل کی اس تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاؤں میں ڈال دینا اور اب سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی تو ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔